ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، اس کے برکات کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب، اپنے پیارے، اپنے حبیب کا نام محمد رکھا۔ یہ نام ایسا نام ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک کئی انسان آئے اور گزر گئے، مگر کسی نے بھی یہ نام اپنے بچوں کا نہیں رکھا۔ اللہ نے صرف اپنے محبوب کے لیے یہ نام تجویز فرمایا۔ حالانکہ حضور کا ذکر ہر دور میں ہوتا تھا اور حضور کا نام ہر کتاب میں موجود ہے، حضور کا نام ہر صحیفے میں موجود ہے، حضور کا نام درختوں کے پتوں کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے، حضور کا نام حوروں کی پیشانیوں کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے، حضور کا نام جنت کے درختوں کے پتوں پر اور دروازوں پر بھی لکھا ہوا ہے، اور ہر دور میں ہر کتاب میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد لکھا ہوا تھا، مگر کسی انسان کا نام محمد نہیں تھا، اور کسی کا خیال نہیں آیا ہے کہ اپنے بچے کا نام محمد رکھے، کیونکہ یہ نام اللہ نے اپنے محبوب کے لیے اٹھا کے رکھا تھا۔ اب اس کے بعد لوگ محمد نام رکھنے لگے، اس سے پہلے کسی نے نہیں رکھا۔ ہر دور میں ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا، آپ کے خیال میں آپ نے رکھا۔ حضور کا ایک نام نہیں ہے، بلکہ ایک روایت کے مطابق 99 نام حضور کے نام ہیں۔ جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کئی عالموں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے۔ آپ تو جانتے ہیں، میں نے کتابات میں ذکر کیا کہ ہمارے آقا صرف اس عالم کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 36,000 عالموں کے آپ نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیے گئے۔ یہ دور میں ہم جانتے ہیں حضور کا نام احمد ہے، محمد ہے، احمد ہے اور محمد ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضور کا نام یہاں پر محمد ہے، اور آسمانوں پر حضور کو احمد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے آقا کا نام جیسے محمد ہے، ایسے کئی نام ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 99 نام، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کے 800 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ 800 نام ہیں، اور ذکر بھی کیے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد اللہ خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حضور کے 1400 نام ہیں میرے علم کے مطابق، اور آپ ذکر بھی فرمائے 1400 نام ہیں۔ صرف 1400 پر اکتفا نہ کرے، بلکہ اور بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، اور بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ صفاتی نام اور بھی ہو سکتے ہیں، میں اصل نام محمد اور احمد ہے۔ محمد کے معنی کیا ہے؟ محمد کے معنی خوب تعریف کیا گیا، جس کی خوب تعریف کی جائے۔ کہیں فرمایا محمد، تعریف کے بعد تعریف کرنے کو محمد کہا جاتا ہے۔ جس کی تعریف کی حد نہ ہو، جس کی تعریف کی حد نہ ہو، اس کو محمد کہا جاتا ہے۔
اور جس کی خوب تعریف کی جائے محمد کہا جاتا ہے، جس کی تعریف کے بعد تعریف کی جائے محمد کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا جو نام رکھا ہے نا، ایسا نام رکھا ہے جیسے اللہ رب العزت کا نام ہے اللہ، اللہ کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ اگر آپ اللہ کے نام میں سے الف نکال دو، جیسے کہ بعض ناموں میں ہوتا ہے، اگر کسی کا نام ہے اس میں سے ایک حرف کم کر دیا جائے نا تو وہ بے معنی ہو جاتا ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر رحیم ہے، را نکال دو ہیم، ہیم کے کیا معنی ہے بھائی؟ کچھ بھی معنی نہیں۔ کریم ہے، کاف نکال دو آپ، ایم کیا معنی ہے؟ کچھ معنی نہیں ہوتے، کچھ معنی نہیں ہوتے۔ مگر آپ اللہ کا نام دیکھو، آپ اللہ، الف نکال دو، اس کے بعد پھر بھی اس کے اندر معنی پایا جاتا ہے، معنی ہوتے اس کے کیا ہوتے ہیں؟ للہ، معنی کہ اللہ کے لیے، للہ اللہ کے لیے۔ اور الف کے بعد لام بھی نکال دو آپ، کیا نام معنی ہوتے ہیں؟ لہو، یعنی اس کے لیے، اللہ کے لیے۔ اگر لام بھی نکال دیا جائے، صرف ہا رکھا جائے، ہا رکھا جائے تو معلوم اس ذات کے لیے، یعنی اللہ کے نام کے ایک ایک حرف کم کر دیا جائے تو اس کے باوجود بھی وہ بے معنی نہیں ہوتا، اس کے اندر معنی پایا جاتا ہے، معنی ختم نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام کیسے رکھا؟ محمد، محمد۔ اسی کے اندر جیسا ہی ہے، محمد کے معنی خوب تعریف کیا گیا، تعریف کے بعد تعریف کی جائے، تعریف کی کوئی حد نہ ہو، محمد کہا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ محمد کے اندر میم نکال دو، معنی کیا ہوتا ہے؟ حمد، حمد کے معنی تعریف جس کی کی جائے، حمد کے معنی۔ میم بھی نکال دیا، ہا بھی نکال دو، بنتا ہے محمد، محمد معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کے مدد کرنے والا، مدد کرنے والا معنی ہے اس کے اندر۔ میم بھی نکال دیا، ہا بھی نکال دیے، دو میم کے ساتھ ڈال دے محمد، مدد کرنے والا۔ اور ایک میم بھی نکال دو آپ، اس کے معنی ہوتے ہیں مد، یعنی دراز، رفعت والا، شان والا، عظمت والا، کون؟ احمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک میم بھی نکال دو آپ، ہا بھی نکال دیا، رہا کیا آخری میں؟ دال رہ گیا، دال کے معنی دلالت کرنے والا، حجت کرنے والا، دلیل جس کی جائے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم قرآن، اے لوگوں تمہارے پاس دلیل آ گئی، اور دلیل سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو دوسرے الفاظ کے اگر آپ حرف کم کر دیا جائے تو وہ بے معنی ہو جاتے ہیں، مگر اللہ اور محمد کے ایک ایک حرف سے کم کر دیا جائے اس کے باوجود اس کے اندر معنی پایا جاتا ہے، بے معنی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ایسا نام تجویز فرمایا جس کے اندر خوب تعریف کی جائے، اور جب کبھی آپ کا دل جھکے نہ جھکے، آپ کا دل چومے یا نہ چومے، جب کبھی بھی آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں نا، خود بخود آپ کے دونوں ہونٹ، دونوں لب چومنے لگتے ہیں محمد، اور بغیر چومے نام ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ لے کے بتاؤ، آپ کیا انگوٹھے چومو یا نہ چومو، دل چومو یا نہ چومو، جب کبھی بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد لو گے، بغیر ہونٹ ملائے نہیں لے سکتے، خود بخود آپ کے لب آپس میں چومنے لگتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے بھائیوں، اللہ رب العزت نے جہاں اپنے محبوب کے ایسے نام رکھا اور ساتھ میں اس کے فضائل و برکات کی ذکر فرمائے، یہ وہ نام ہے، یہ وہ نام ہے۔ قرآن اس نام کے تعلق سے قرآن کہتا ہے وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ مِنْهُ، یعنی یہ ایسا نام ہے کہ بنی اسرائیل
یہ نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ مانگا کرتے تھے۔ جب کبھی بارش نہیں ہوتی تھی، جب کبھی جنگ میں جانا ہوتا تھا، فتح یابی نہیں ملتی تھی، تو بنی اسرائیل یہود و نصارہ اسی نام کا وسیلہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نام کے صدقے میں انہیں فتح یاب نصیب عطا فرماتا تھا، انہیں کامیابی دیتا تھا، اور اسی نام کے ذریعے سے بارش برسا کرتی تھی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے، ارے یاد رکھو، تم یاد کرو، اسی نام کے وسیلے سے تم لوگ جنگوں کے اندر کامیابی لیا کرتے تھے، اسی نام کے وسیلے سے تم لوگ بارش مانگا کرتے تھے۔ آج تمہارے درمیان میں آ کے تم انکار کرنے لگتے ہو۔ یہ وہ نام ہے جس کو اللہ نے ہر کتاب میں ذکر فرمایا۔ ایک بنی اسرائیل میں ایک گناہگار شخص تھا، بدکار شخص تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 200 سالہ زندگی عنایت فرمایا تھا۔ اس نے 200 سال کی زندگی گناہوں میں گزاری، بدکاریوں میں گزاری۔ ایسا کوئی گناہ نہیں تھا جس کو نہ کیا ہو، ہر گناہ کرتا تھا، خدا کا نافرمان تھا، شریعت کا نافرمان تھا۔ جب اس کی موت آ گئی تو بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ اس نافرمان کو، بدنام کو، گناہگار کو لے جا کر ایک کوڑے دان میں ڈال دیا، وہاں پھینک دیا۔ اس سے نہ اس کی تجویز کی گئی، نہ اسے تدفین کی گئی، نہ نماز جنازہ پڑھی گئی، اس کی لے جا کے اس کو پھینک دیا گیا، کیونکہ یہ بڑا گناہگار شخص ہے، بڑا نافرمان شخص ہے اللہ کا، اس لیے پھینک دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی، موسیٰ فلاں جگہ جاؤ، میرا بندے کو لوگوں نے کچرا دان میں ڈال دیا ہے، جاؤ اسے تجہیز تدفین کا انتظام کرو، اسے غسل دو، اس کی نماز جنازہ پڑھو اور اس کی تدفین کی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں آتے ہیں، آ کے پوچھتے ہیں کیا یہاں پر کسی کا انتقال ہو گیا؟ بنی اسرائیل کہتے ہیں ہاں، یہاں پر ایک گناہگار بدکار جس نے اپنے 200 سال زندگی کے اندر ہر گناہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی گواہی کے بنا پر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا تعالیٰ وہ تو بڑا گناہگار تھا جس کی گواہی بنی اسرائیل دے رہے ہیں، جو بڑا نافرمان تھا، پوری بنی اسرائیل سے تنگ تھی، مگر آپ کہہ رہے ہیں مولا کہ اسے اٹھایا جائے، غسل دیا جائے، اسے نماز جنازہ پڑھی جائے اور اسے تدفین کی جائے۔ اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کی طرف عرض کرتا ہے، اے موسیٰ، ہاں یقیناً اس نے 200 سال زندگی گناہوں میں گزاری، یقیناً وہ گناہگار تھا، بدکار تھا، خطاکار تھا، جانتا ہوں، اور ان کی گناہی بھی سچ، جو گواہی دے رہے ہیں نا وہ بھی سچ کہہ رہے ہیں۔ پھر مولا پھر بات کیا ہے؟ ایسا کون سا عمل ہے جس کی بنا پر نبی کو حکم دیا جا رہا ہے، رسول کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کو اٹھایا جائے، نہلایا جائے، غسل دیا جائے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، تدفین کی جائے؟ رب الجلال کہتا ہے، اے موسیٰ یقیناً وہ گناہگار بدکار خطاکار تھا، لوگ اس سے نفرت کیا کرتے تھے، مگر جب کبھی یہ بندہ تورات کھولتا تھا اور میرے محبوب کا نام آتا تھا نا، ادب سے وہ اس کا دل جھک جایا کرتا تھا، وہ نام محمد کو آنکھوں سے لگاتا تھا، چومتا تھا، اور اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی، مجھے اتنی پسند آئی کہ میں نے اس کی 200 سالہ نافرمانیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا، اسے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہوں۔ میرے محبوب کا نام کو چومتا ہے، لبوں سے لگاتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، دل سے محبت کرتا ہے، اس لیے میں نے اس کے 200 سالہ زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، بس اسی وجہ سے میں اسے بخش دیا ہوں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اس کو اٹھاتے ہیں، غسل دیتے ہیں، اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اس کی تدفین کر دی جاتی ہے۔ اب غور کرو، جب ایک
بنی اسرائیل کا شخص گنہگار تھا 200 سال کا، اور وہ اس کا عمل کیا تھا؟ نام محمد کی تعظیم کرتا تھا، توقیر کرتا تھا، تو اللہ نے اسے بخش دیا ہے۔ اب اس غلام مصطفیٰ کی کیا شان ہوگی جو ہر اذان کے وقت میں وہ آنکھوں سے لگا کر آنکھوں کو چومتا ہے محمد رسول اللہ کیا، کتنی بار خوش نصیب شخص ہوگا وہ جس سے تعظیم کرتا ہے، توقیر کرتا ہے، اس غلام کی کیا شان ہوگی بتائیے آپ۔ تو نام محمد کی فضیلتیں بہت ہیں، اور ہمارے جو بزرگان دین تھے نا، نام محمد کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے، بڑا ادب کیا کرتے تھے، اور دوسروں کو حکم بھی دیا کرتے تھے۔ محمود غزنوی عالم تھا، صوفی تھا، جنگجو تھا، وہ بڑا سپاہی سالار تھا، کئی جنگیں اس نے لڑی، اور اس کے بعد ایاز غلام تھا اور اس کا بیٹا محمد تھا، اور جب کبھی بھی محمد کو بلانا ہے تو آئے محمد ادھر آؤ، ادب کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہو گیا کہ ایاز کے بیٹے محمد کو بلانا تھا، تو بادشاہ نے کیا کیا، محمد غزنوی نے اے ایاز کے بیٹے ادھر آؤ، نام نہیں لیا، اے ایاز کے بیٹے ادھر آؤ۔ ایاز کو تجویز ہو گئی، کیا بات ہے، آج بادشاہ نے میرے بیٹے کا نام نہیں لیا، کچھ غلطی ہو گئی ہوگی، کچھ خطا ہو گئی ہوگی۔ سیدھا محمود غزنوی کے پاس پہنچتا ہے، بادشاہ سلامت، کیا میرے بیٹے سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی؟ کیا آج آپ نے میرے بیٹے کا، ایاز کے بیٹے ادھر آؤ تو کیا پکارے؟ محمود غزنوی یہ فرماتے ہیں، اے ایاز، تمہارے بیٹے سے کوئی خطا نہیں ہوئی، کوئی غلطی نہیں ہوئی، تمہارے بیٹے کا نام کیا ہے؟ محمد ہے، محمد، اور میں ہمیشہ محمد کو پکارا کرتا تھا، مگر جب اس وقت میں ایاز کے بیٹے کہا نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس وقت میں بے وضو تھا، اس وقت میں بے وضو تھا، میں نے کبھی بھی ہو محمد کا نام لیا ہونا وضو کے ساتھ کیا ہوں، بغیر وضو سے کبھی میرے محمد کا نام نہیں پکارا ہے۔ تو اتنا ادب ہمارے پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے، اور کرنا بھی چاہیے۔ یہ وہ نام ہے، اتنا بابرکت نام ہے، اتنا بابرکت نام ہے۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں 2 شخص حاضر ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، پروردگار عالم، ہم نے ایسا کون سا عمل کیا جس کی وجہ سے ہم جنت کے مستحق قرار دیے گئے ہیں؟ رب ذوالجلال فرمائے گا، نہیں تم لوگ جنت میں چلے جاؤ۔ وہ لوگ کہیں گے، مولا ہمارا کون سا عمل تیرے پاس پسندیدہ تھا جس کی وجہ سے تو آج ہمیں جنت کا مستحق قرار دیا؟ پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا، میں نے اپنی ذات پر قسم کھائی ہے، میں نے اپنی ذات پر قسم کھائی ہے، جس کسی کا نام محمد ہوگا، احمد ہوگا، کبھی اسے دوزخ میں نہیں ڈالوں گا، کبھی اسے دوزخ میں نہیں ڈالوں گا، سیدھا جنت میں چلے جاؤ۔ پتا چلا جس کا نام محمد ہوگا، احمد ہوگا، وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ قیامت کے دن ندا دی جائے گی، پکارا جائے گا، میدان محشر میں ایک آواز آئے گی، کیا آواز آئے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اٹھ جاؤ، جنت میں چلے جاؤ۔ میدان محشر میں دنیا کے اندر جس کسی کا نام محمد ہوگا، احمد ہوگا، پورے پیٹ کہہ جائے گی، میرا نام احمد ہے، میرا نام محمد ہے، میرا نام احمد ہے، میرا نام محمد ہے۔ ندا دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ جس کا نام بھی محمد ہے، احمد ہے، جنت میں چلے جاؤ۔ جس کسی کا نام بھی یہ ہوگا وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو والد اپنے بیٹے کا نام برکت حاصل کرنے کے لیے رکھے گا، محمد کہہ کر، میں اپنے بیٹے کا نام اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ برکتیں حاصل کروں،
اس کی فیوض و برکات حاصل کروں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں باپ اور بیٹے دونوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ باپ نے کیا، بیٹے کا نام رکھا، برکت حاصل کرنے کے لیے دونوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ وہ نام نامی ہے، اس میں گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے نا، بس حضور کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال بھر عورتیں خاص جتنے بھی عورتیں حاملہ تھیں اور تمام کے تمام کو اللہ نے بیٹا عنایت فرمایا، پوروں کو بیٹا عنایت فرمایا۔ اور جو کوئی بھی شخص صرف اور صرف یہ نیت کر لے میری بیوی حاملہ ہے میں اس کا نام محمد رکھوں گا، حدیث میں آتا ہے اگر حمل لڑکی کا ہو نیت کرنے کی بنا پر اس سے لڑکا عنایت فرمایا جائے گا، لڑکا عنایت فرمایا جائے گا۔ جب یہ روایت حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی، جو کوئی حاملہ بیوی جو حمل سے ہونے والے حمل لڑکی ہو یا لڑکا اس کا نام محمد رکھے گا تو اسے بیٹا عنایت ہوگا، یہ نیت کر لی میں بیٹا ہوگا۔ عطا رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں نے یہ کام جب میری بیوی حاملہ تھی نے نیت کر لی، اللہ نے بیٹا عنایت فرمایا۔ دوبارہ میری بیوی حاملہ تھی، پھر میں نے نیت کی لی، اللہ نے بیٹا عنایت فرمایا۔ تیسری مرتبہ میری بیوی حاملہ تھی، میں نے نیت کر لی کہ ہونے والے بیٹے کا نام محمد رکھوں گا، اللہ نے تیسری مرتبہ بیٹا عنایت فرمایا۔ عطا رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ایسا میں نے 7 مرتبہ کیا، 7 مرتبہ اللہ نے مجھے 7 بیٹے عنایت فرمائے، 7 بیٹے عنایت فرمائے۔ آج بھی اگر کوئی کسی کی اولاد نہیں ہو رہی ہے، اگر یہ سوچ لے اللہ اگر میری بیوی کو حاملہ کر دے تو میں اپنے ہونے والے بیٹے کا نام محمد رکھوں گا، تو یقینا اسے اللہ بیٹا عنایت فرمائے۔ اگر کسی کا حمل گر جا رہا ہے تو وہ اپنی بیوی کی جو حاملہ ہے یہ سوچ لے کہ میں اپنے بیوی کا بیٹی کا جو ہوگا اس کا نام میں احمد رکھوں گا یا محمد رکھوں گا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیٹا عنایت فرمائے گا۔ یہ نام محمد کا اللہ نے ایسا اثر رکھا ہے۔ بھائیوں، جب کبھی کسی کا نام محمد رکھو، احمد رکھو، اس کی تعظیم کرو، اس کا ادب کرو۔ جس کسی کا نام بھی ہو محمد تو ادب کرو، تعظیم کرو۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں تم محمد نامی شخص کو، کسی کا نام محمد رکھا، اس کو اپنی مجلس میں جگا دو، وہ آیا تو اس کی تعظیم توقیر کرو، اس کا ادب کرو۔ اور جس دسترخوان پر محمد نامی یا احمد نامی شخص کے اندر شامل ہوتا ہے اس دسترخوان کی فرشتے دن میں 2 مرتبہ تعریف کرتے ہیں، اور اپنے مشوروں میں اپنے مجلسوں میں محمد نامی شخص کو داخل کرو تو وہ مشورہ وہ مجلس کامیاب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشورے کو اس مجلس کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ محمد نامی شخص کو شامل کرو، اس سے مشورہ لیا جائے، اس کی تعظیم اور تعریف کیا جائے۔ نام محمد یہ غموں کو دور کرنے والا، نام محمد یہ مصیبتوں کو دور کرنے والا، نام محمد یہ بلاؤں کو ختم کرنے والا ہے، اور یہ ہر دور میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سے لوگ فیوض و برکات حاصل کریں، اس سے لوگ برکتیں حاصل کریں، اس کے نام سے لوگ وسیلے مانگے۔ اس لیے پچھلے لوگ حضور کی آمد سے پہلے ہی اس نام سے لوگ وسیلے مانگا کرتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کے ذریعے سے اس نام کا وسیلہ مانگا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو مقبول کے درجے پر پہنچایا کرتا تھا۔ تو لہذا اس کی تعظیم
توقیر کرنا ہر ایک کے اوپر لازم ہے۔ یہ بھی یاد رکھو، میں نے حدیث اس سے پہلے کئی مرتبہ سنائی، جب کبھی محمد کا نام نعت شریف میں لو یا مجلسوں میں لو، محفلوں میں لو، آپ کے لیے لازم ہے جب کبھی سنو تو ساتھ میں درود بھی پڑھو، ساتھ میں درود بھی پڑھو۔ میں نے حدیث سنائی اس سے پہلے کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر پہلا قدم رکھا تو آمین کہا، دوسرا قدم رکھا تو آمین کہا، تیسرا قدم رکھا تو آمین کہا۔ صحابہ کرام نے کیا کہا؟ بعد نماز کے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ غیر معمولی عمل کرتے ہوئے دیکھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے ممبر کے قدم رکھا آمین، دوسرے پہ رکھا آمین، تیسرے پہ رکھا آمین، وجہ کیا ہے؟ تو حضور کیا فرمائے تھے کہ پہلا قدم جو رکھا میں آمین کہا، اس کی وجہ یہ ہے ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے، خدمت کرے، جنت حاصل نہ کرے، ایسا شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ خدمت کر دو، جنت حاصل کر دو، بوڑھے ماں باپ ملے آپ کو، میں آپ نے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور خدمت نہ کرے، ایسا شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ اور وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو رمضان کو پائے آپ نے مغفرت نہ کروا لے، ایسا شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ اور تیسرا شخص وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے، ایسا شخص بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو لہذا جب کبھی حضور کا نام سنو تو درود پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر کیوں نہ ہو، صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھو۔ جس کا بھی نام احمد ہے، محمد ہے، نام جب رکھ رہے ہو ادب کرو، تعظیم کرو، توقیر کرو۔ بسا اوقات میں ایسا ہوتا ہے دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر، جب کبھی کسی کا نام محمد ہوتا ہے، احمد ہوتا ہے، بلایا پہلے محمد ادھر، احمد ادھر، ایسی ویسی باتوں سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک شخص کا نام محمد تھا، وہ کسی سے قرض لیا تھا اور سامنے والے آ کر قرض کا تقاضا کر رہا تھا اور وہ لعن طعن کر رہا تھا، بدتمیزی کر رہا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت اسے بلا دیا، بلا کر کہا، تم نے اپنا نام محمد رکھا اور تو اس کی تعظیم و توقیر نہیں کر رہا ہے، اور سامنے والا تجھے لعن طعن کر رہا ہے، اور میں ابھی زندہ ہوں، میں ابھی زندہ ہوں، میں کبھی اس چیز کو برداشت نہیں کروں گا کہ میری حیات میں، میری زندگی میں میرے محبوب کے نام کی کوئی بے ادبی کرے۔ لہذا اسی وقت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کا نام بدل دیا اور رکھا عبد الحمید رکھا۔ آج کے بعد نام عبد الحمید ہے۔ اگر تو نام رکھ رہا ہے تو اس کی تعظیم و توقیر کر، لوگوں سے معاملات درست رکھ تاکہ لوگ دشمن لعن طعن نہ کرے۔ تو لہذا جس کسی کا نام بھی احمد ہو، محمد ہو، تعظیم و توقیر کرنا، نہیں میرا نام محمد ہے، احمد ہے، کوئی ایسا نام، ایسا کام نہ کرو جس پر لوگ مجھے لعن طعن کرے یا گالی گلوچ کرے۔ لہذا اپنے نام کی آپ پر ادب کرنا چاہیے، اس کی تعظیم و توقیر کرنا چاہیے۔ آج دیکھ رہے ہیں آپ سوشل میڈیا پر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی کہا پیار ہے تو اس پر کیسز بک ہو رہے ہیں، یہ ان کی کم فہمی، کم ضربی کی علامت ہے۔ مگر یاد رکھو مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے نبی کے نام سے بھی محبت کرتا ہے اور ہر اس چیز سے محبت کرتا ہے جو نبی سے نسبت رکھی گئی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اگر کوئی کپڑا ہو گیا، اس کپڑے کی ہم تعظیم کرتے، تعظیم کرنا بھی چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اگر لکڑی ہو گئی یا درخت ہو گیا، ہم اس درخت کی بھی تعظیم توقیر کرتے ہیں۔ نام محمد کی دور کی بات ہے، کپڑے کی بھی تعظیم کی جاتی ہے اور اس کا عصا کی بھی تعظیم کی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جوتے ہیں، شاہوں کا تاج بن جاتا ہے، ہم اس کی بھی تعظیم کرتے ہیں، اس کی بھی توقیر کرتے ہیں۔
نام محمد کی کیا بات کر رہے ہو؟ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ہم ہر چیز اس چیز کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں جو نبی سے مست ہو گیا، نبی سے ٹر ہو گیا، ہر اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ یاد رکھو، ہم کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے ہم تعظیم میں ادب میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں اس سے ہم سے بے ادبی ہو جاتی ہے، اس سے ہم بے ادبی کرنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ احتجاج کر رہے ہیں، اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، بعض نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو اس نام کے آپ پٹیاں بنا دیتے ہیں، بعض ٹی شرٹ بنانے لگتے ہیں، ٹی شرٹ بھی نکل گئے، اس کی پرنٹ ہوتی وہ پہن لیتے ہیں، جگہ جگہ بینر وغیرہ بھی لگایا جا رہا ہے۔ یاد رکھو، جب آپ احتجاج کر رہے ہیں ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ ٹی شرٹ بنا لیے اس کے اوپر لکھا اے لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہن لیا، جسم کو لگا لیا، جسم سے پسینہ نکلتا ہے، جسم سے پسینہ خارج ہوتا ہے۔ نام محمد کو تو عطر لگانا چاہیے، جسم سے لگا مت ہو رہا ہے، پسینہ نکل رہا ہے، آپ اس کو اتار دیے، دھونے لگتے ہیں۔ دھونے کا طریقہ تو آپ کیسا آج کل دھوئے جاتے ہیں، نکال دیے، گھر میں ڈال دیے، گھر کے اور اس طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ہم ادب میں بعض دفعہ ایسا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ بے ادبی کرنے لگتے ہیں۔ آپ کرنا ہے تو احتجاج کرو، آواز بلند کرو، کثرت سے درود شریف پڑھو۔ میں یہ احتجاج کا طریقہ نہیں ہوتا جو پٹیاں لگانا یا ٹی شرٹ پہننا یا بینر وغیرہ لگانا، جو وقت ہو گیا کوئی جا کے نکالتا بھی نہیں۔ میلاد النبی کی حکومت میں کئی جگہ پر کلیمے وغیرہ کے جھنڈیاں لگائی گئی تھی، آپ تو نہیں نکالے، مگر بلدیہ والے آ کر اس کو نکال کر کچری میں ڈال دیے، کچری میں ڈال دیے، اس سے کوئی جا کے روکا بھی نہیں۔ ویڈیو ہے اس کی بھی، ہم تو لگا دیے، بینر بھی لگا دیے، جھنڈیاں بھی لگا دیے، سب کچھ لگا دیے، مگر نکالنے کی فرصت کس کے بعد ہے؟ لگانے کی تو ہے فرصت، لگا دیے، نکالے کون؟ کوئی بھی نہیں نکالا۔ کون نکالے؟ بلدیہ والے نکالے، نکالے کیا کرے وہ لوگ؟ کچرے میں ڈال دیا۔ جب آپ لگا رہے ہیں، نکالنے کی ذمہ داری بھی آپ کی بنتی ہے، نکالنا اسے۔ کلمہ بھی لکھا ہوا ہے، حضور کا نام بھی لکھا ہوا ہے، آپ احتجاج کرنے تو تیار ہے، آواز بلند کرنے کے لیے، آپ محبت کے اندر بعض وقت ایسی بے ادبی کر رہے ہیں، اس سے بچنا چاہیے اور فکر کرنا چاہیے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے اگر زمانے کے اندر کوئی قرآن نکالا پھاڑا، ہمیں غصہ آ جاتا ہے، بہت غصہ آ جاتا ہے، کوئی جلا دیا بہت غصہ آ جاتا ہے، احتجاج بلند کرتے ہیں، ویڈیو بنا سب کچھ کرتے ہیں، مگر ایسے کئی مسلمان ہیں ان کی نظروں کے سامنے قرآن نیچے پڑا ہوا ہے تو کوئی مسلمان نہیں اٹھاتا۔ وہ کیسے؟ آپ جا کر دیکھو، جہاں جہاں غوث پاک کے چھلے بنے ہوئے ہیں نا، وہاں جا کر دیکھو آپ کتنے قرآن پڑھے ہوئے، کتنے پارے پڑھے ہوئے، گھروں کے اندر بوسیدہ ہو گئے نا، دو صورت ہے، ایک مسجد میں لا کے رکھ دیا جاتا ہے، دوسرا چھلے کے پاس رکھ دیا جاتا ہے۔ اب بارش میں وہ نکل کے بہہ جائے، پھٹ جائے، جل جائے، کسی کو فکر نہیں ہے۔ یہ کہاں کا ادب ہے؟ یہ کہاں کے تعظیم ہے؟ آپ لے جا کے وہاں پر رکھے، کسی مسلمان کوئی مسلمان وہاں سے اٹھایا بتاؤ آپ؟ قرآن جل رہا ہے، قرآن پانے بھیگ رہا ہے، قرآن بہہ جا رہا ہے، مگر کسی کو بھی اس طرف ذہن نہیں جاتا، خیال نہیں جاتا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، پہلے تو وہاں پر رکھنا نہیں چاہیے۔ ہاں البتہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ جب بوسیدہ ہو جائے تو طریقہ کیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو کیسے استعمال میں لائیں، کیسے رکھیں، کیا کریں؟ اس کا سیدھا طریقہ ایسا ہوتا ہے، اگر وہ استعمال کیے مسجد میں لگو یا خود پڑھنے کی کوشش کرو، نہیں بوسیدہ ہو گئے ہیں، بوسیدہ ہو گئے، جلا تو نہیں سکتے آپ، بہا تو نہیں سکتے آپ۔ طریقہ کیا ہے اس کا؟ طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک جگہ پر جہاں پر لوگوں کی آمد و رفت نہ ہوتی ہو، لوگ جہاں پر نہیں چلتے ہو، چلن پھرن نہ ہو، ایسی جگہ پر گڑا کر کر وہاں پر قرآن کو رکھ سکتے ہیں اور مٹی ڈال کر دفن کر سکتے ہیں۔ ہر جگہ نہیں، جہاں پر لوگ چلتے پھرتے نہ ہو وہاں پر اس کو دفن کر سکتے جب سے وہ بوسیدہ ہو گیا ہو۔ جو لوگ
غوث پاک کے چلنے کے بعد یہاں وہاں رکھتے ہیں، ان کے لیے ایک میسج ہے، آپ یہ کام کرو، یقین جانیے آپ کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ جہاں کہیں بھی قرآن مجید ایک جگہ جمع کی اور جہاں ایک انسان کے طبع قبرستان ہے، قبرستان میں مردے دفن ہوتے، قبرستان کی جو دیوار ہے نا، دیوار پر ایک گڑھا کرو، اچھا سا گڑھا کرو، اس جگہ لا کر وہاں پر دفن کرو، مٹی کر دو، کیونکہ دیوار پر کوئی آ کر لکڑ تو نہیں ٹھہرتا، وہاں پر تو کوئی چلنا پھرنا نہیں ہوتا، اس طریقے سے وہاں پر دفن کیا جا سکتا ہے۔ اور جو بھی چلے کے پاس رکھے ہیں تو نکال دو، اور جہاں کہیں نظر آ رہا ہے تو اٹھاؤ، اس کا کوئی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ وقت لگتا ہے، یہ اللہ کے کلام کا ادب کرو، اس کی بے ادبی مت کرو، ورنہ دنیا میں بھی خسارہ ہوگا، آخرت میں بھی خسارہ ہوگا۔ آپ ادب کرو ہر چیز کا، ہر قرآن کا، ہر حرف کا، بسم اللہ کا ادب کرو، ورنہ اگر اس کی بے ادبی ہوگی نا، آپ یاد رکھو آپ کی دنیا بھی نقصان میں، آخرت بھی نقصان میں ہے۔ کوئی ایسا عمل نہ کرو جس سے بے ادبی ظاہر ہو۔ اور بعض ہمارے نوجوان بچے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹوپیوں کے اوپر بھی نعرہ شریف کا نقش بناتے ہیں، نعرہ شریف کا، وہی ٹوپی بیت الخلاء میں لے کر جاتے ہیں، اور وہی ٹوپی جب سجدے میں جاتے ہیں نا، پیچھے والے کا پیر اس پر لگ جاتا ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ بے ادبی ہو رہی ہے۔ آپ نعرین شریف کا ادب کر رہے ہیں تو آپ گھر کے اندر نعرے بناؤ، رکھو، یا جب کبھی آپ ٹوپی کے اندر کچھ بنا کے رکھے، آپ بیت الخلاء وغیرہ نکال کے رکھو، اس کا بھی ادب کرو۔ آپ محبت میں بے ادبی کر رہے ہیں، اسی کو بیت الخلاء میں لے کے جا رہے ہیں، اسی کو جگہ پہ لگا رہے ہیں، وہی سر کے بعد میں کہاں کا ادب؟ یہ بے ادبی ہو رہی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ادب کیا ہے؟ پہلے اس کو جانو، اس پر عمل کرو، خود اس سے کوئی کام نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وارحم